تو اب بات یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ ریلیشنز کو ریپیئر کرنا ہے. Because after all, India is a big country and it's also an important country. And at the end of the day, India, South Asia mein abhi bhi is the biggest country there is. India is already has a big trade relationship with the United States. India ke jo citizens hain, professionals, بہت بڑی امریکن اکانومی کا حصہ ہے انڈین امریکنز. بہت بڑی کنسٹیٹیوئنسی ہے, یہ بڑی فنڈنگ ہے to American presidential campaigns and so on. So I think this is an attempt by Donald Trump کہ انڈیا کے ساتھ ریلیشنز کو ریپیئر کیا جائے تھا. ڈونٹ فرگیٹ انڈیا نے اس دفعہ امریکہ کی اور اسرائیل کے سائڈ لی ہے ان دس کانفلکٹ. مگر امریکہ نے کوئی خاص تعریف نہیں کی تھی انڈیا کی. اسرائیل کر رہا تھا مگر امریکہ پیچھے ہٹ کے بیٹھا ہوا تھا. تو آئی تھنک یہ روبیو کو بھیجا ہے کہ یار جا کے ذرا نریندر مودی سے تھوڑے سے گوڈے شوڈے پڑھ لیا اور ذرا خوش کر رہا ہے, مسئلہ بنایا ہے. نو ریزن فار دیٹ. تو اس لیے جیسے ہی وہ آیا ہے, وہ جے شنکر, انہوں نے پھر سنب مارا اس کو. انڈیا کرتا ہے ایسے. اور جے شنکر نہیں لینے گیا, جسٹ ٹو گیو اے میسج کہ وی آر ناٹ ہیپی ود یو, کہ وی آر انڈیا. سنب کیا ہے امریکہ کو کہ تم ہمارے ساتھ اس طریقے سے بہیو کر رہے تھے, ٹھیک ہے پھر ہم. تو وہ اب آیا ہے, اس کو ایک لو لیول فارن آفس آفیشل نے ملا, حالانکہ پروٹوکول ہے اس کے ایکول بندہ ملنے جائے گا, وہ نہیں گیا جے شنکر. یہی کمپیریزن کیا جا رہا ہے, پاکستان آتا ہے جے ڈی وینس تو کون جاتا ہے ریسیو کرنے, اور وہاں دیکھیں کون ہے. تو سیکٹری مارکو روبیو نے آپ کو پتا ہے کہ کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا از آور گریٹ الائی, انڈیا از آور گریٹ پارٹنر. انہوں نے کہا انڈیا گریٹ الائی اور گریٹ پارٹنر ہے امریکہ کا. تو بھائی الائی تو پاکستان کہا کرتے ہیں کہ پاکستان ہے الائی, پارٹنر تو پاکستان نہیں ہے. پارٹنر تو برابری کی سطح پر ہوتے ہیں, جہاں پہ آپ بھی اتنی ٹریڈ کریں اتنا ہی سب کچھ لے دیں. پارٹنر تو انڈیا ہی ہو سکتا ہے, لیکن انہوں نے الائی بھی کہا انڈیا کو. تو پھر الائی اگر انڈیا ہو گیا تو پاکستان کی جگہ کہاں بچی؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ کئی انمول رتن جو ہیں ان کی بات ہم کرتے رہتے ہیں, جس میں حافظ سعید, مسعود اظہر اور نہ جانے کتنے ہی لمبی چوڑی لسٹ جو ہے وہ یو این ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ کی ہے, جو کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جی پاکستان میں پائے جاتے ہیں. ابھی کچھ عرصے سے جو ایک ان نون گن مین والا سلسلہ سمجھے جو چلا آ رہا ہے, اس میں جی ایک بار پھر ایک جو نیوز آئی ہے وہ یہ کہ پلوامہ ٹیرر اٹیک کا ماسٹر مائنڈ حمزہ برہان جو ہے, اس کو جی ان نون گن مین کی طرف نے جو ہے گولی ماری ہے, اور اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, مارا گیا ہے وہ. اور اس کو لے کر جی بہت زیادہ کہہ لیجیے کہ ڈسکشن ہے, یا پھر نیوز جو چلائی جا رہی ہے وہ انڈین میڈیا پہ چلائی جا رہی ہے. انڈین میڈیا پہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو حمزہ برہان ہے اس کو جی مار دیا گیا ہے, اور ان نون گن مین جو ایک عرصے سے یہاں پر ہم کچھ سالوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نکلتا ہے ان نون گن مین, اور اس کے بعد اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں بھارت میں ٹیرر اٹیک میں جن کے نام جڑے ہوتے ہیں, یا یہ کہا جاتا ہے یہ ماسٹر مائنڈ ہے یا انوالو رہے ہیں یا ان کا کوئی نہ کوئی حصہ رہا ہے, وہ جی مارے جا رہے ہیں, اور بار بار یہی نیوز آ رہی ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ابھی تک کوئی ایک بھی جو ہے وہ کلر یا نون گن مین جس کو کہا جاتا ہے اس کو نہ تو گورنمنٹ پکڑ پائی ہے, اور نہ ہی پاکستان انٹیلیجنس کے پاس ان کی کوئی خبر ہے. کون تھا, کہاں سے آیا, گولی ماری, کیا کیا, اس کے بعد غائب ہو گیا, اسی طرح کی باتیں جو ہیں وہ مسلسل نیوز کا حصہ بنتی ہیں, لیکن وہ بھی انڈین نیوز کا حصہ بنتی ہیں. پاکستان میں تو خیر اس بات کی سوشل میڈیا کی حد تک ہی رہتی ہے, مین اسٹریم میڈیا پر تو بتایا بھی نہیں جاتا کہ یہ کون لوگ تھے اور ان کو کس نے مارا اور کیا ہوا. بہرحال یہ آدمی جو ہے یہ بھی کہا یہی جاتا ہے کہ یہ پلوامہ ٹیرر اٹیک میں انوالو رہا ہے, اس کا ماسٹر مائنڈ کہا جاتا ہے, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ پی او کے یا آزاد کشمیر میں یہ تھا جہاں پر کہ اس کو گولی مار دی گئی. اب پاکستان اگر اس طرح کے لوگوں کے اوپر خود ہی کارروائی کر لے تو میں تو یہی کہوں گی کہ اس سے اچھی بات تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے, کہ جو لوگ آپ کی کنٹری میں اس طرح کا نقصان کسی دوسری کنٹری میں جا کر کرتے ہیں, چاہے اپنی ہی کنٹری میں کرتے ہیں, ان کے اوپر بہت ہی سختی کے ساتھ اگر ایکشن ہوگا تو اس میں فائدہ پاکستان کا زیادہ ہے, بھارت کا کم ہے. کیونکہ ظاہر اب یہی لوگ جب پاکستان میں بھی ٹیرر اٹیکس کے اندر انوالو ہوتے ہیں تو اس میں پاکستان کو جس طرح کا نقصان ہوتا ہے وہ سبھی کے سامنے ہے. لیکن ابھی تک بہرحال ان کو اس طرح کی کوئی خبر یا کوئی بات باہر لیک نہیں کی گئی ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ آخر یہ ان نون گن مین کہاں سے آتے ہیں اور کہاں کو چلے جاتے ہیں. کئی بار ہمارے
جو ڈیفینس منسٹر صاحب ہیں اور دوسرے لوگ جو منسٹرز وغیرہ ہیں ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جی یہ سب کچھ بھارت کروا رہا ہے, بھارت سے آتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو ہمارے یہاں جو ماسٹر مائنڈ جنہیں کہا جاتا ہے یا ٹیررسٹ کہا جاتا ہے یا کہہ لیجیے انمول رتن اور جو کچھ بھی کہیے ان کو کہا جاتا ہے جی وہ بھارت سے آتے ہیں کلرز اور یا نون گن مین اور ان لوگوں کو مار کے نکل جاتا ہے. تو بھائی پہلی بات تو یہ کہ کیا اتنا آسان ہے بھارت سے یہاں پر آ جانا؟ کیا واقعی میں ہمارے بارڈرز جو ہیں وہ ایسے کھلے پڑے ہیں کہ کوئی بھی آئے گا اور بجرنگی بھائی جان کی طرح ان کو ٹپکا کے نکل جائے گا؟ کیا اس طرح کا ماحول یہاں پہ بنا ہوا ہے؟ تو پھر یقیناً سوچنے کی بات ہے. اس کا تو مطلب یہ ہے کہ پھر تو جتنے بھی لوگ یہاں پر ایسے موجود ہیں, چاہے وہ حافظ سعید ہو, چاہے مسعود اظہر ہو یا کوئی بھی ان کے جیسے لوگ, اس کا تو مطلب ہے کہ یہ سب کے سب اس وقت شدید خطرے میں. کوئی کبھی بھی ٹپک سکتا ہے, کسی کو کوئی کبھی بھی ٹپکا سکتا ہے, کسی کو کوئی کبھی بھی اوپر پہنچا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ضرور کھلبلی مچی ہوگی اور اس وقت حافظ سعید, مسعود اظہر اور اسی طرح کے دوسرے لوگ جن کو کہ بھارت ٹیررسٹ مانتا ہے اور ہمیں لگتے ہیں فریڈم فائٹر, ہماری وجہ سے یہ بھی ہے, دوسرے کے لیے جو ٹیررسٹ ہوتا ہے وہ ہمارے لیے فریڈم فائٹر ہوتا ہے. تو یہ جو فریڈم فائٹر ہم نے یہاں پہ انمول رتن بٹھا رکھے, اس کا مطلب ہے کہ اب ان کی بھی جانیں خطرے میں ہیں اور کسی نہ کسی وقت یہ ان نون گن مین جو ہے ان کا بھی گیم بجا دے گا. تو بالکل ایسا ہی ہے, لیکن بہرحال ایک ایک کر کے مارے جا رہے ہیں. بھارت اس طرف سے انکار بھی کرتا ہے کہ جی ہمارے یہاں سے کوئی نہیں آیا مارنے کے لیے, کہیں یہ کام پاکستان کے اندر سے ہی ہو رہا ہے. کئی بار یہ اشارہ بھی کیا جاتا ہے کہ پاکستان اسٹیٹ خود ہی ایسے لوگوں کو ختم کر رہی ہے. خیر اگر ایسا بھی ہے تب بھی چلیں, اچھی بات ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اس کو یہ کھلا کے مان تو نہیں سکتے کہ جی جتنے لوگ مارے گئے تو اس میں ہمارا ہی ہاتھ تھا, اس میں ہمارے ہی ہاتھ, پاؤں, گردن, سر, سب کچھ تھا, کیونکہ ہم ان لوگوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. ایسا بھی پاکستان اسٹیٹ نہیں کہہ سکتی, کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے جو گروپس ہیں, ان کے جو اتنے لوگ ہیں, وہ اور ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ جائیں گے اور ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی. لیکن خیر یہ جو کوئی بھی کر رہا ہے وہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے, اس لیے کہ یہ کوئی ایسے لوگ تو ہیں نہیں ٹیررسٹ اگر مارے جا رہے ہیں اور ان کے اوپر اس طرح کے ایلیگیشنز موجود ہیں جس کا کوئی جواب بھی نہیں دے رہا, کوئی انکار بھی نہیں کر رہا. پاکستان کی طرف سے ابھی تک کوئی اسٹیٹ لیول پہ اس طرح کا کوئی انکار نہیں آیا کہ نہیں جی تو بڑا شریف آدمی تھا, یہ تو بڑا معصوم آدمی تھا, ویسے کسی نے مار ڈالا, ذاتی دشمنی تھی, ایسے کچھ تھا, اس قسم کی بات بھی نہیں کی گئی ہے. تو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں ان لوگوں کا جو کوئی بھی صفایا کر رہا ہے, ان نون گن مین ہے یا اس کا پورا گروپ ہے, جو لوگ بھی ہیں وہ اس طرح کے لوگوں کو جو چن کے مار رہے ہیں. اور ہر کچھ دن کے بعد اس طرح کی نیوز جو آنی شروع ہوئی ہے, دوبارہ سے بیچ میں تھوڑا سا بریک آ گیا تھا, پتہ نہیں ان نون گن مین جو ہے وہ ونٹر ہالیڈیز پہ گیا ہوا تھا, لیکن خیر اب وہ واپس آ گئے ہیں اور ان لوگوں کی جان جو ہے وہ ایک بار پھر جو ہے وہ خطرے میں آ چکی ہے. تو یقیناً یہ جو ٹیرر گروپس ہوں گے یا پھر کہہ لیجیے یہ جو ایکسٹریمسٹ گروپ جو ہیں پاکستان میں, ان کو ضرور ایک طرح کی پریشانی ہو گئی ہوگی کہ ایسا نہ ہو کہ پھر کسی اور کے اوپر بھی اٹیک ہو جائے اور پھر بچایا نہ جا سکے. پاکستان کے سینئر جرنلسٹ نے کیا کہہ دیا کہ اسلام آباد سے لے کر واشنگٹن تک چرچا چھڑ گئی. کیا سچ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی پولیٹیکل مجبوری نے امریکہ کو انڈیا کے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا؟ اور کیا مارکو روبیو کا انڈیا دورہ صرف ڈپلومیسی نہیں, ڈیمیج کنٹرول مشن تھا؟ دوستو, ساؤتھ ایشیا کی جیو پولیٹکس میں اس وقت جو چل رہا ہے وہ صرف ڈپلومیسی نہیں ہے, یہ دنیا کی بدلتی طاقت کا سنکیت ہے. ورشٹھ پاکستانی پترکار نجم سیٹھی نے اپنے انالیسس میں کھل کر کہا کہ امریکہ کی پولیٹکس اس سمے اندر سے ہل چکی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کی استھتی پہلے جیسی مضبوط نہیں دکھ رہی. ان کے مطابق اسی وجہ سے امریکہ کو بھارت کے ساتھ بڑھتے تناؤ اور دوری کو سنبھالنے کے لیے ترنت قدم اٹھانے پڑے اور اسی مشن پر بھیجے گئے امریکی ودیش منتری مارکو روبیو. لیکن کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. نجم سیٹھی دعویٰ کرتے ہیں کہ جب روبیو بھارت پہنچے تو انہیں وہ پروٹوکول نہیں ملا جس کی امید ایک بڑے امریکی نیتا کو ہوتی ہے. ان کے انوسار بھارت کی طرف سے ودیش منتری سبرمنیم جے شنکر خود سواگت کرنے نہیں پہنچے بلکہ ایک جونیئر ادھیکاری کو بھیجا گیا. اب پاکستان کے پولیٹیکل سرکلز میں اس جیسچر کو لے کر بڑی چرچا ہو رہی ہے. کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈیا کا ڈپلومیٹک میسج تھا, یعنی نیو دلی اب پرانے دور والا انڈیا نہیں رہا, اب انڈیا برابری نہیں انفلوئنس کی بھاشا بولتا ہے.
नजम सेठी ने यह भी माना कि आज ग्लोबल पॉलिटिक्स में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पोजीशन को इग्नोर करना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि चाहे G20 हो, मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी हो, रशिया यूक्रेन इशू हो या इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, हर जगह इंडिया अब एक सेंट्रल पावर बन चुका है और यही चीज पाकिस्तान के कई एनालिस्ट्स को भी ओपनली स्वीकार करनी पड़ रही है। असल में दुनिया बदल रही है। पहले साउथ एशिया को सिर्फ सिक्योरिटी लेंस से देखा जाता था, लेकिन अब इकोनॉमिक पावर, डिजिटल ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग, मिलिट्री स्ट्रेंथ और जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग ने इंडिया को अलग लेवल पर पहुंचा दिया है। अमेरिका भी जानता है कि चाइना को बैलेंस करना है, तो इंडिया को नाराज करके ये गेम नहीं जीता जा सकता। इसीलिए अब डिप्लोमेसी में जेस्चर्स भी बहुत मायने रखते हैं। कौन एयरपोर्ट पर आता है, कौन हैंडशेक करता है, कौन वेट करवाता है और कौन सीधे मैसेज देता है, इन सब के पीछे जियोपॉलिटिक्स छिपी होती है। अब सोशल मीडिया पर लोग यही कह रहे हैं, आज का इंडिया प्रेशर लेने वाला नहीं, प्रेशर बनाने वाला इंडिया बन चुका है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में मोदी फैक्टर को इग्नोर करना अब मुश्किल है। पाकिस्तान के एनालिस्ट्स भी अब नई रियलिटी स्वीकार करने लगे हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या यह सिर्फ डिप्लोमैटिक प्रोटोकॉल था या फिर वॉशिंगटन को दिया गया एक साइलेंट स्ट्रेटेजिक सिग्नल? क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में कभी-कभी सबसे बड़ा संदेश शब्दों से नहीं, प्रोटोकॉल से दिया जाता है।